اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو دا سیریز آف چینج میکرز. ہمیشہ کی طرح آج بھی جو ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں ان کا تعارف ان کا برانڈ ہے. پاکستان میں کوئی ایسا آرگنائزڈ اور مربوط نظام نہیں تھا کہ اگر کہیں پہ ایمرجنسیز ہوں، فلڈز ہوں، ارتھ کویکس ہوں یا روڈ ایکسیڈنٹس ہوں تو ان کی ٹائملی ریکوری ہو یا ان کو ایویکویٹ کیا جائے. ہمارے موجودہ سسٹم کے اندر رہتے ہوئے جہاں پہ پولیٹیکل ایشوز بھی ہیں، سسٹمیٹک ایشوز بھی ہیں، آرگنائزیشنل ایشوز بھی ہیں، ایک نئے ادارے کی بنیاد ڈالنا اور پھر اس کو ایگزیکیوٹ کرنا اور پھر اس کو اس لیول پہ لے کے آنا کہ جہاں پہ انٹرنیشنل ریکگنیشنز بھی ہوں، میرے خیال میں ہر بندہ یہاں پہ اس کو نہ سسٹین کر سکتا ہے، نہ کنسیو کر سکتا ہے، نہ ایگزیکیوٹ کر سکتا ہے. جی ڈیفینیٹلی آپ کے ذہن میں جو نام آیا وہ ڈاکٹر رضوان نصیر ہیں. ہی سیکرٹری ریسکیو سروس 1122 پنجاب. چینج میکرز کی اس سیریز میں ہم آپ کی ملاقات ان لوگوں سے کرواتے ہیں، ان شخصیات سے کرواتے ہیں جنہوں نے پاکستان میں امپیکٹ لایا، پازیٹیوٹی لائی. کیونکہ ہم ایک طرف سنتے ہیں نیگیٹیوٹی اور ہمیں لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے، لیکن ان لوگوں سے مل کے آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان اگر چل رہا ہے اور مزید آگے ترقی کرے گا تو یہ وہ لوگ ہیں جو اس کی بنیاد ہیں. سر ویلکم ٹو دا اسٹوڈیو آف اللہ والے فاؤنڈیشن. ہماری ایک چینج میکرز کی سیریز ہے جس میں ہم لوگ تعارف آپ کا آلریڈی ہے پورے پاکستان میں، لیکن ہمارا یہ پروگرام تھوڑا سا فوکس ہے ٹورڈز یوتھ. تو سب سے پہلے میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ یہ جو ہونی ہے یہ نارملی ہونی ہوتی ہے پاکستان میں، تو آپ نے سوچا کیسے اور پھر اس کو ایگزیکیوٹ کیسے کیا؟ کیا کیا چیلنجز تھے جو آپ کو اس کو اسٹیبلش کرنے میں آئے؟ ایک خواب دیکھنا اور اس کی ایک تعبیر کو پورا کرنا ایک بہت بڑا جو ہے سمجھ لیں ایک چیز ہے جس کو آپ دیکھتے ہیں کہ بحیثیت ڈاکٹر میں دیکھتا تھا کہ لوگ پڑے ہوتے تھے سڑک کے اوپر کو ہاتھ لگاتے ہوئے ڈرتا تھا، اس کے اوپر میڈیکو لیگل کیس بناتا تھا. تو میں سوچتا تھا ایک خواب تھا کہ کس طریقے سے کوئی ہم ایمرجنسی سروس بنائے تاکہ یہ لوگ جوان لوگ ایکسیڈنٹس میں یہ سڑک پہ ان کو اٹھانے والا تو ہو، ان کا مدد کرنے والا تو ہو. تو ہر کوئی کہتا تھا ڈاکٹر صاحب یہ امریکہ یورپ نہیں ہے، یہ پاکستان ہے، یہاں پہ ایسا سسٹم مان ہی نہیں سکتا. ہسپتالوں میں بھی دیکھتا تھا ایمبولینسز کھڑی ہوتی، لوگوں کو نہیں ملتی تھی، اور جیسے ہی اس کا انتقال ہو جاتا تھا کوئی فلائی ادارے کی گاڑی آتی تھی، وہ ڈیڈ باڈی کو لے کے چلی جاتی تھی اور اس وقت اس کے لیے ٹریفک بھی رک جاتی تھی. تو میں سوچتا تھا یہ کیا مردہ پرست قول میں ہم. تو ہم نے کس طریقے سے ایک سسٹم بنانا ہے، کوشش کی، ہر ادارے کے پاس گیا، ہر کسی نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ پاکستان میں نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. میں بھی کبھی یہ سوچتا تھا شاید ممکن ہی نہیں ہے. تو وہاں سے سفر کا آغاز کرنا، پہلی اسٹڈی 92 میں کرنا، اس کے بعد مسلسل ہم لگے رہے ہر ادارے کے پاس، اور ہم نے الٹیمیٹلی پھر قومی ریفارمز کروائے وزارت داخلہ میں، جن کو ہم یہ ذمہ داری دے رہے تھے کیونکہ ان کو کام کیے بغیر ہی تنخواہ مل جاتی، انہوں نے کہا کام کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو انہوں نے جو ہے وہ نہیں کر سکے. تو الٹیمیٹلی جب میں لگا رہا اور انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب جنون پورا کر لیا ہے نا، نہیں ہو سکا. تو جہاں پہ پنجاب واپس آ گئے تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ مشورے نہ دیں، یہ کام کر کے دکھا دیں. تو ہم نے 14 ایمبولینسز سے آغاز کیا تھا، 200 ریسکیو ورکرز پہلے لیے، نہ ہمارے پاس ٹریننگ کا ادارہ تھا، نہ دفتر تھا، نہ کچھ اور. وہاں سے ہم نے بیٹھ کے پہلے کام کر کے دکھایا. اور آج وہی سروس جو ہم نے لاہور کے ایک صرف پائلٹ پروجیکٹ شروع ہوا تھا، آج پورے جنوبی ایشیا کی لیڈنگ ایمرجنسی سروس ہے اور پہلی ریسکیو سروس ہے جس کو اقوام متحدہ نے سرٹیفکیشن دی ہے. سو یہ بہت بڑا ایک مشکل سفر تھا، بیکاز نہ ٹرینڈ عملہ تھا، نظام کو کرنا کانسیپٹلائز، اس کا ایمرجنسی نمبر سلیکٹ ہونا پی ٹی اے کے ساتھ، ایک ایک مرحلہ، پھر اس کی ایکسپینشن کرنا، پھر اس میں جو چیزیں اکوپمنٹ چاہیے وہ لینا، اس کو پاکستان میں ڈیزائن کرنا کہ باہر کی ہمیں محتاجی نہ رہے جی، بلکہ ہم پاکستان کے اندر اس کو ایک کاسٹ افیکٹو رکھ سکیں اور اس کو کل کو ریپیئر کرا سکیں. یہ نہ ہو کہ باہر سے مہنگی چیزیں آ جائیں کل کو چلا ہی نہ. تو ہم نے ان ساری چیزوں کو اس طریقے سے پلان کیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم نے 2 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو ریسکیو کیا ہے. اپنا آسٹ رسپانس ٹائم اقوام متحدہ WHO اسٹینڈرڈ کے مطابق 8 سے 9 منٹ کے اوپر برقرار رکھا ہے. اسی طرح سے نہ صرف یہ بلکہ آپ دیکھیے کہ جو ہماری سرچ اینڈ ریسکیو زلزلہ آیا تو بے بسی تھی. ہم نے 1 سال بعد ہم نے چیلنج لے لیا کہ اس کو ٹھیک کرنا. ہم نے 1 سال بعد پہلی ٹیم بنائی اور آج پاکستان کی جو ہماری ایمرجنسی سروسز اکیڈمی کی ٹیم ہے وہ پورے جنوبی ایشیا میں پہلی ٹیم ہے جس کو اقوام متحدہ انسراغ نے سرٹیفائی کیا، جس کی وجہ سے ہم نے ترکیہ بھی رسپونڈ کیا.
فائر سروس کے برے حالات ہیں. جی ہم نے ٹرکی کا تو خود بھی دیکھا تھا, اور آئی ووڈ سے کہ یہ پرائڈ ہے کہ ٹرکی از اے کائنڈ آف اسٹیبلشڈ نیشن. میرے خیال میں نہیں, ان کو ضرورت نہیں ہے. 15 لوگوں کو وہاں پہ زندہ آپ نے پہلے دن نکال لیا, اور اتنی ریپوٹیشن بن گئی کہ پوری یورپ پر ہر جگہ سے ٹیمیں آئی ہوئی تھیں, اور وہ کہتے تھے کہ نہیں پاکستان کی ٹیم ہے. اللہ دے چیزیں تھیں, یہ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں تھیں. فائر سروس کے حالات دیکھ لیجیے, وہ بلدیہ کی آتی تھی, پانی پہلے ختم ہو چکا ہوتا تھا, یا بندے اتنے انفٹ ہوتے تھے جو اوپر ہی نہیں چڑھ سکتے تھے. آج ہم نے ایک جدید فائر سروس بنائی. آج اس جدید فائر سروس نے 2,90,000 سے زیادہ فائر انسیڈنٹس پہ بر وقت رسپانس کر کے پیشہ ورانہ فائر فائٹنگ کی بدولت 786 ارب سے زیادہ کے نقصانات بچا چکی ہیں. سو یہ دیکھیے, یہ ساری چیزیں ممکن. فلڈ آپ دیکھ لیجیے, پچھلے سال پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فلڈ آپریشن ہم نے کنڈکٹ کیا بیک وقت 3 دریاؤں میں. جی, اور اس وقت 3.5 لاکھ لوگوں کو وہاں پہ جو اینڈ میں نہیں نکلے تھے, پہلے تو بر وقت نکال لیا گیا. حکومت کی بہت اچھی ایفرٹ تھی کہ ہم نے سارے جتنے دریا کے بیڈ سے لوگوں سے نکال لیا تھا, لیکن پھر بھی کچھ لوگ رہ گئے جو پھنس گئے بعد میں جہاں پہ پانی آ گیا. 3.5 لاکھ لوگوں کو دن رات آپریشن کر کے نکالا, 1 لاکھ کو پھر ٹرانسپورٹیشن دی. یہ چھوٹا کام نہیں تھا. اللہ کا شکر ہے کہ یہ سارا کام جو ہے وہ ممکن ہوا اور ہم نے پرفارم کیا. سو یہ سب چیزیں کہتے تھے ہو ہی نہیں سکتی, آج اللہ کا شکر ہے پاکستان میں ہوئی. تو when there is a will, there is a will. ڈاکٹر صاحب مشکل ہوتا ہے, آسان نہیں ہے. ایسے ہی ہے. ونڈرفل جی, آئی ووڈ سے یو اینڈ دا آرگنائزیشن از پرائڈ آف آر پاکستان. ڈاکٹر صاحب ایک اگلا سوال یہ ہے کہ اس وقت ہم پہلے ایک بات کرتے تھے, آئی ٹی ایک انڈسٹری ہے, ایک سیگمنٹ ہے امپورٹنٹ, اس کو اکیڈیمیا میں لے لیں یا پروفیشنل اس میں لے لیں انڈسٹری میں. لیکن یسٹرڈے وی ہیڈ سیشن ود سلیم غوری صاحب جو نیٹ سول کے, انہوں نے بچوں کے ساتھ گپ شپ کی یہاں پہ. تو اے آئی جو ہے وہ از نو مور آئی ٹی. مطلب اے آئی جو ہے از گوئنگ ٹو بی سوئی دھاگے سے لے کے آپ کی انڈسٹری سے لے کے آپ کے ٹیچنگ سے لے کے اکیڈیمیا سے لے کے ہر چیز کے اندر انٹیگریٹ کر رہی ہے. تو آئی ایم شیور کہ ریسکیو سروسز ہیونگ سین اب تک کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے, تو آپ کی کیا ٹیک ہے کہ واٹ میجرز آر بینگ ٹیکن ٹو انٹیگریٹ ریسکیو سروسز ود دا پروونشل لیول پہ, نیشنل لیول پہ, اور ورٹیکلی ہارزنٹلی بوتھ؟ 4,500 کی فلیٹ کو چلانا اور سارے سٹاف کو, چاہے وہ رحیم یار خان ہو, راجن پور ہو, اٹک ہو, لاہور ہو, پنڈی ہو, کہیں پہ بھی اس کو مانیٹر کرنا بغیر ٹیکنالوجی کے اب ممکن نہیں. تو اس لیے ہم نے, چاہے ہماری گاڑی کا ٹریکر ہو یا چاہے ہماری کال کوئی آ رہی ہو, اس کے بعد اسی سے ڈیٹا کو لینا, ہاٹ اسپاٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنا جہاں پہ سب سے زیادہ حادثات ہو رہے ہیں. یہ پورا ہمارا انٹیگریٹڈ ماڈل ہے جو آج سے نہیں, پہلے دن سے ہم نے انٹروڈیوس کیا تھا, اور اس کو گریجولی ہم امپروو کرتے گئے, کیونکہ اگر یہ مانیٹرنگ نہ ہوتی تو شاید ہم یہ معیار مینٹین نہ کر سکتے. تو اس لیے ٹیکنالوجی کے بغیر آج گزارا نہیں ہے. اس کو آپ کس طرح استعمال کرتے ہیں اور کتنا افیکٹولی استعمال کرتے ہیں, یہ باپ پہ ہے. سو اس لیے دنیا اب بدل رہی ہے, اور دنیا میں آپ کو ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کے فائدے بھی ہیں, اور ان فائدوں کو آپ کس طریقے سے افیکٹولی انٹیگریٹ کر سکتے ہیں فار امپروومنٹ آف دی کوالٹی آف سروسز, وہ اب آپ پہ ڈپینڈنٹ ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. آخری سوال ڈاکٹر صاحب, اللہ والے فاؤنڈیشن کے دیر آر سرٹن سیورل پروجیکٹس, انیمیا فری پاکستان ہے, اسکول میل پروگرامس ہیں, 170,000 میلز روزانہ جاتے ہیں, ڈفرینٹ مور دین 10 یونیورسٹیز میں ہمارے اسکالرشپس ہیں. دین وی ہیو کمپلیٹ جی بی جو پانی پیتا ہے اس ٹائم پہ, وی لک آفٹر 65% پانی جو اسلام آباد پیتا ہے, وی لک آفٹر. یوتھ کا ہمارا ایک سیگمنٹ ہے جب آج اسپیشلی جو آپ کو انوائٹ کیا تھا, اینڈ تھینک یو فار یور ٹائم. ہم آپ کے ساتھ چند چیزوں میں کولیبریٹ کریں گے انشاءاللہ. مجھے پتہ ہے آپ یو آر ویری انتھوزیٹ ان انیشیٹنگ کمیونٹی کو جو ایجوکیٹ کرنا ہے تھرو دا بچے, اسپیشلی اسٹوڈنٹس جو ہے. ہمارے آج کے اس پروگرام کو لے کے ہم نے اس کا تھیم بھی شعور رکھا. ہمیں لگا کہ شعور انٹیلز لیڈرشپ, ایمپتھی, ایجوکیشن, سارا کچھ اس کے اندر آتا ہے. تو آپ اس کے بارے میں جسٹ کیسے سمرائز کریں گے, ہاؤ ڈو یو فیل کہ یہ ہمارا انیشیٹو کیسا ہے, ہاؤ ٹو ریفائن اٹ, آپ کی کیا ایڈوائس ہے؟ پہلے تو میرا سب سے پہلا پیغام ہوگا سارے یوتھ سے, باتیں کم اور کام پہ زیادہ فوکس کریں. باتیں ہم بہت ساری کر سکتے ہیں, لیکن اصل چیز, میں بھی باتیں, لوگ بھی ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے باتیں کرتے تھے, اگر یہ کام اب نہ کرتے تو آج یہ کبھی سسٹم نہ بنتا. اسی طرح اللہ والے فاؤنڈیشن جو بنی, صرف باتیں نہیں تھیں, کام کر کے دکھایا تو فیلڈ میں آج کام نظر آتا ہے. سو میری سب سے پہلے سب سے ریکویسٹ یہ ہوگی
کہ سب سے پہلا سٹیپ آپ نے یہی بننا ہے کہ ایک زندگی بچانے والا بننا ہے. اس کے لیے پاک لائف سیور ایپ ہے, فری آف کاسٹ ہے. اگر آپ جائیں اس پہ تو زندگی بچانے کی آپ کو ٹیکنیکس وہ آن لائن سکھا دے گا. قریبی ریسکیو اسٹیشن میں جائیں اور ایک لائف سیور بن جائے. تو کہتے ہیں نا جس نے ایک زندگی بچائی گویا پوری انسانیت کو بچایا. تو وہاں سے آپ کے سفر کا آغاز ہو جاتا ہے. وہیں سے اگلے سفر پہ جانا ہے تو ریسکیو اسکاؤٹ بن جائے, وہ بھی آن لائن ٹریننگ ہے. اور اس کے بعد کیڈرے, کمیونٹی ایکشن فار ڈیزاسٹر رسپانس. سو اگر آپ کی ہر علاقے میں ایک کمیونٹی ایمرجنسی رسپانس ٹیم موجود ہے جو کہ نہ صرف ایمرجنسی سے بردآزما ہونے کے لیے تیار ہے بلکہ ان کے روک تھام پہ بھی کام کر رہی ہے, علاقے کو بہتر بنانے کے لیے بھی کام کر رہی ہے, سرسبز و شاداب بنانے کے لیے بھی کام کر رہی ہے, اور صفائی نصف ایمان ہے اس کے اوپر بھی کام کر رہی ہے, تاکہ ہر کوئی کوڑا جو ہے وہ نالیوں میں نہ پھینکے کہ اگلی بار بارش ہو تو ساری نالیاں بند ہو اور پانی سڑک پہ کھڑا ہو اور اس میں کو ڈوب جائے. تو ہم مل کر ایک بہتر, محفوظ اور صحت مند معاشرے کی بنیاد رکھیں. یہ سب ہم مل کے کر سکتے ہیں, اور یہ سفر کا آغاز ہونا ہے پاک لائف سیور بن کر. جی انشاءاللہ. تو آپ لائف سیور کا آج سب سے وعدہ کریں تو یہی سے سفر کا آغاز ہو جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں یوتھ سے میری یہی اپیل ہے کہ اٹس ٹائم فار ایکشن, اور ایکشن یہی ہے پاک لائف سیور اور زندگی بچانے. آپ ہمیں اپنی ٹیم کا حصہ سمجھیے. اینڈ سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ناظرین, ایکسکیوزز ہوتے ہیں کام نہ کرنے کے لیے. پاکستان میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا آپ یہ دیکھیے, اور میں یہ دیکھوں گا کہ میں نے اپنا کردار کیا ادا کیا. ڈاکٹر رضوان نصیر ریسکیو سرور 1122 کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. اگر یہ اسٹیبلش کر سکتے ہیں, اس نہج تک لے کے آ سکتے ہیں, اگر میں اور آپ یہ انیشیٹو نہیں لے سکتے تو کم از کم ان کے ساتھ مل کے ان کا حصہ بن سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.